ایک آدمی اچھا ہو گیا. دینداری کیا شے ہے؟ آئیے ذرا میں آج دین کا فلسفہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن میں کیا کیا اصطلاحات آئی ہیں, کیا کیا الفاظ آئے ہیں, تو اس کے حساب سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. لفظ اصطفیٰ قرآن میں آیا ہے, الف صاد توئے فے اور یا ہے لیکن اس پہ کھڑا الف ہے. تو اصطفیٰ, اصطفیٰ یعنی چننا, اصطفیٰ یعنی چننا, انتخاب کرنا. بہت سے افراد ہوں انسان کے, بھائی اس کو میں نے چن لیا. آپ کسی دکان پہ جاتے ہیں, بہت سی انگوٹھیاں رکھی, کہتے ہیں بھائی یہ انگوٹھی میں نے چن لی. پتہ نہیں بات پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں. اصطفیٰ تو اس کو میں نے چن لیا ہے, یہ میں نے انتخاب کیا, میرا انتخاب یہ ہے. اب ہر آدمی کا کرائٹیریا, میزان, ملاک کچھ بھی ہو سکتا ہے اپنے انتخاب کے لیے. پہنچا نہیں پایا میں بات کو. ہر انسان کے انتخاب کا کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایک آدمی نے جا کے دکان میں انگوٹھیاں دیکھی, اسے کہا بھائی یہ انگوٹھی چمک بہت زیادہ رہی ہے. اسے یہ نہیں پتا پتھر اصلی ہے یا نہیں ہے, اس نے بس چمک دیکھی, چمک سے متاثر ہوا, انگوٹھی کا انتخاب کر لیا. دوسرے صاحب نے کہا بھائی مجھے چاندی سے کوئی مطلب نہیں ہے, مجھے پتھر اصلی چاہیے. اب وہ اصلی پتھر تلاش کر کے 10 دکانوں پہ گیا, آخر میں اس نے انتخاب کیا کہ یہ مجھے پتھر اصلی لگا, میں نے یہ انتخاب کر لیا. تو انتخاب مختلف ہوتے ہیں ہر آدمی. ایک آدمی گئے دکان پہ, کبھی میں بیکری کی دکان پہ جا رہا ہوں, کہ کیا لیجیے گا, کہ کوئی میٹھی شے دے دیجیے. اب کیا بیکری دکان پہ سبھی کچھ میٹھا ہے, کہ کچھ بھی میٹھا دے دیجیے, مجھے ملا کہ یہ ہے کہ کوئی میٹھا ہونا چاہیے, یہ نہیں ہے کہ کیا ہو. ایک صاحب نے کہا نہیں میں نے پہلے فیصلہ کر رکھا, یہ ہوگا تو کھاؤں گا. ہر آدمی کا اپنا اپنا کرائٹیریا ہوتا ہے. لیکن اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الحکیم. عربی میں کہتے ہیں الحکیم. عربی میں اصطلاح یہ ہے کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اللہ حکیم ہے, وائز ہے, عقل مند ہے, حکیم ہے, یعنی حکمت ساری کی ساری اس کے پاس ہے. اور خود ہی فرماتا ہے ومن اوتی الحکمت فقط اوتی خیرا کثیرا. جسے اللہ حکمت عطا کر دے اسے اللہ نے خیر کثیر عطا کر دے. دولت خیر کثیر نہیں ہے, حکمت خیر کثیر ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی. اب ہمارے ہاں اردو میں حکیم کہتے ہیں جو جڑی بوٹیوں کا علاج کر لے. اب سب لوگوں نے جناب لقمان کو سمجھ لیا جڑی بوٹیوں کا معالج, کوئی وہ ہربل میڈیکل ڈاکٹر تھے. اللہ نے ان کے جتنے بھی نسخے بتائے ہیں کوئی ایک بھی ان کا طبی نسخہ نہیں لکھا, سارے حکمت کے نسخے بتائے ہیں. اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں بیٹا, مولا علی فرماتے ہیں 1000 نصیحتیں کی جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو. 1000 نصیحتیں. اللہ کو کچھ نصیحتیں اتنی پسند آئیں کہ اللہ نے قرآن میں لکھ دیں, اور ایک پورا سورہ نازل کیا جس کا نام رکھا سورہ لقمان. اور لقمان حکیم, حکمت دانا ہی رکھتے تھے. تو اب انہوں نے کوئی طبی میڈیسن کا نسخہ نہیں دیا بیٹے کو, بیٹا یہ کھا لیا کرنا ہمیشہ علاج رہے گا, بیمار نہیں ہوگے. کیا بیٹے کو نصیحت کی, کہا بیٹا جب بھی زمین پہ چلنا نا ولا تمشی علی الارض مرحا, تو اکڑ کے نہ چلنا. یہ زمین اللہ نے بنائی ہے, اسے اکڑنا پسند نہیں ہے. زمین پہ اکڑ کے نہ چلنا, کیونکہ اکڑ کے جب کوئی اور چلتا ہوا آ رہا ہوتا ہے تو تمہیں برا لگتا ہے. یہ اکڑ کے کیوں آ رہا ہے؟ جب تمہیں برا لگ رہا ہے تو جب تم چلو گے ایسے تو دوسروں کو بھی برا لگے گا. تواضع و متواضع آدمی سے ویسے ہی لوگ محبت کرنے لگتے ہیں. اور بیٹا جب بات کیا کرو تو ذرا آرام سے بات کیا کرو. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. کیونکہ جو بہت چیخ چیخ کے بات کرتا ہے نا تو وہ گدھا سا معلوم ہوتا ہے, کیونکہ گدھا جو ہے وہ سب سے زیادہ چیخ کے بولتا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں قرآن میں لکھا, آپ کہیں گے مولانا نے ممبر سے کیا شروع کہہ دیا. تو یہ اللہ نے کہا ان انکر الاصوات, اللہ کو اتنا پسند آیا. پھر بہت سی باتیں کہیں, بہت سی بات سن رہے ہیں حضرات. وعجل فرج. میں انتخاب بتا رہا ہوں. تو انسان کوئی چیز انتخاب کرتا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی ملا کرائٹیریا, کوئی اس کے نزدیک کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے. میرا انتخاب یہ ہے, بھائی میں نے اس کو یہ چن لیا, بس ٹھیک ہے. یہ پتھر میں نے اس لیے لیا, یہ کھانا اس لیے کھا رہا ہوں, اس میں مسالہ تیز تھا, اس میں یہ تھا وہ تھا, جو بھی ہو. آپ ہر آدمی کے نزدیک کوئی کرا. اللہ کا نام ہے الحکیم, تو کوئی حکمت ہوگی اس کے نزدیک بھی. اب اللہ قرآن کریم میں کہہ رہا ہے ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین, اللہ نے تمہارے لیے دین چن لیا. جب اللہ دین چنے گا
تو کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی. تو اب اللہ کہہ رہا ہے میں نے کون سا دین چنا ہے؟ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تم سب کے لیے دین چن لیا. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اب کبھی نہ مرنا جب تک کہ مسلمان نہ ہو جاؤ. تو اللہ کہہ رہا ہے میں نے اسلام کو تمہارے لیے چن لیا ہے. اللہ کا چننا، سارے ادیان جو چل رہے ہیں، مختلف انبیاء آتے رہے اللہ ہی کی طرف سے، لوگ گمراہ ہوتے رہے. کوئی کہنے لگا میں موسیٰ کا ماننے والا ہوں، یہودی ہو گیا. داؤد کو مانتا ہوں، یہودی ہوں. جناب عیسیٰ کو مانتا ہوں، عیسائی ہوں. میں مجوس کو مانتا ہوں. میں مختلف سارے کے سارے نکلتے چلے گئے. اللہ نے کہا دیکھو یہ سارے ادیان ہیں، اس زمانے میں سارے رائج ہو چکے تھے. اللہ نے کہا دیکھو اب ساری کی ساری جب میں نے ادیان کی فہرست دیکھی تو میری نظر کا انتخاب اسلام پہ گیا. تو ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. لفظ اصطفاء قرآن کے اندر 4 یا 5 مرتبہ آیا ہے. 4 آیات ہیں ذہن میں اس وقت، میں ساری پیش کرنا چاہ رہا ہوں اگر سننا چاہیں گے. تو اللہ نے دین کو کہا کہ دین کو اللہ نے چن لیا ہے، یعنی دین مصطفیٰ ہے. جسے اللہ چن لے وہ مصطفیٰ ہو جاتا. پتہ نہیں پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں. تو اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے چن لیا ہے. ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، تو دین مصطفیٰ ہے. اب چنا ہوا دین ہے اللہ کا. آئیے ذرا اور کس کس کو اللہ نے چنا ہے، اگر سننا چاہیں تو میں آگے بڑھ جاؤں گا. تو اللہ کا انتخاب یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں سورہ آل عمران، تیسرا سورہ ہے قرآن کے سورے کا نام، تیسرے سورے کا نام ہے سورہ آل عمران. سورہ عمران نہیں ہے، سورہ آل عمران ہے. تو اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ اللہ کیا فرما رہا ہے. سورہ آل عمران میں اللہ کہتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، اللہ نے چن لیا کسے؟ آدم کو. و نوحا، اللہ نے چن لیا حضرت نوح کو. تو اللہ نے حضرت آدم و نوح علیہ السلام کو چن لیا. پھر اللہ آگے جا کے کیا کہتا ہے؟ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم. اللہ نے صرف ابراہیم کو نہیں چنا، آل ابراہیم کو چنا. لیکن اللہ نے وہاں پہ صرف کہا آل کو چنا ہے، جناب رحیم کی ابراہیم آل سمیت چنا. اب ساری آل کو نہیں کہا، یعنی یہ کہا کہ ان میں کچھ اچھے بھی ہوں گے، کوئی حضرت اسماعیل کی نسل سے ہوں گے، کوئی حضرت اسحاق کی نسل سے ہوں گے، کوئی مدین کی نسل سے ہوں گے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. جناب اسحاق کے بیٹے ہیں جناب یعقوب. یعقوب کے ناموں میں سے ایک نام ہے اسرائیل، بنی اسرائیل وہیں سے ہیں. تو اب ساری آل کا اللہ نے ذکر نہیں کیا، وہاں صرف کہا آدم کو چنا ہے، سارے آل آدم کو نہیں. اب گھبرا کے نہ سنیے گا. اللہ کہہ رہا ہے میں نے آدم کو چنا، ساری آل کو نہیں. نوح کو چنا، ساری نوح کی ساری آل کو نہیں. لیکن جناب ابراہیم سے متعلق ابراہیم کو آل سمیت. لیکن اگلا جو جملہ ہے وہ زیادہ قابل غور ہے. وآل عمران، اور میں نے آل عمران کو چنا. تو عمران کو بھی آل سمیت چنا. لیکن وہاں پہ آل ابراہیم کا، یہاں پہ بھی آل عمران. ایک لفظ کا اللہ نے آل عمران کے ساتھ اضافہ کر دیا. وآل عمران علی العالمین. عمران کی آل کو میں نے عالمین پہ چن لیا. چلتے رہیں گے حضرات میرے ساتھ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے آدم کو چنا، میں نے نوح کو چنا، میں نے آل ابراہیم کو چنا. لیکن میں نے آل عمران کو عالمین پہ فوقیت دی ہے. عالمین پہ، سب پہ عالمین پہ، صرف انسانوں پہ نہیں، زمین پہ نہیں، عالمین پہ. آئیے ذرا میں پیش کرتا ہوں. اللہ ہے الحمدللہ رب العالمین. اللہ عالمین کا رب ہے. اب سمجھ میں آیا عالمین کتنے ہیں؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. سورہ انبیاء ہے 21واں سورہ. اللہ کہہ رہا ہے میں نے اپنے رسول کو نہیں بھیجا لیکن عالمین کے لیے صرف رحمت بنا کے. تو پیغمبر بھی رحمت ہیں لیکن عالمین کے لیے. جہاں تک اللہ کی ربوبیت وہاں تک رسالت معاب کی رحمت، تو ان کا عالمین. اب یہاں پہ اللہ پہلی مرتبہ کہہ رہا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. میں نے آل عمران کو عالمین پہ چنا ہے، یعنی اس عالم میں نہیں، تمام عالمین میں آل عمران سے بہتر کوئی نہیں ہے.